بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 15 رمضان المبارک یہ وہ تاریخ ہے جو خاص ہے، خاص الخاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے بہت ہی پیارے شہزادے و شہزادے جن کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں خونی ہے، نسبی ہے، محبت کی ہے، وہاں پر شباہت کی بھی ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شبیہ بھی کہلاتے ہیں، جن کا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے ملتا جلتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونگھا کرتے تھے، ایسے جیسے پھول سونکھے جاتے ہیں۔ وہ ذات جن کے لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری بن جایا کرتے ہیں، اور وہ دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ ذات جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی جوانوں کے سردار بھی فرمایا ہے۔ آج یوم ولادت ہے حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو وہ ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس خاص دن کے صدقے میں، ان کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو اپنے محبوب اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا غلام، مطیع اور فرما بردار بنائے اور بنائے رکھے۔ تو آج ذکر ہوگا اس خاص ہستی کا، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی عمران یاسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا فضل، الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ذکر چکے آج 15 رمضان المبارک کے حوالے سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہونا ہے، تو سیرت سے پہلے ان کی شان وہ جو بالکل عیاں ہے، اس عیاں شان میں ہم چاہیں گے کچھ ایسی باتیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں، جو نہیں ہوں، جو ہمارے ذوق کو بھی لگیں، اس پر گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے اس عظیم ہستی کے لیے چند جملے کہنے کے لیے وقت عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، شرف المکان بالمکین و شرف المکین بالمکان۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جگہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ وہاں جانے والا انسان بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی اس جگہ کی برکت سے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شرف المکان بالمکین، مکین کی بالکل ایسے ہی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جانے والا اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس جگہ اور مکان کو عزت، شرافت، مقام مل جاتا ہے۔ بے شک 2 پہلو ہیں مکین اور مکان کے۔ انہی دونوں لفظوں کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے دیکھیں تو مکان ہے تو مکان کے حساب سے بھی آپ اعلیٰ ہیں، مکین بنے تو مکین کے حساب سے بھی آپ اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ چند نئی باتیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جس شخصیت کو سردار کا خطاب دیا ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدہ، سبحان اللہ، حضور نے خود فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک پہلو اور بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ہی سردار کیوں کہا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ، لیکن وہاں جو سیادت ہے، وہاں جو سرداری ہے، اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، یعنی اخروی سیادت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو اخروی سیادت کا بھی درجہ عطا فرمایا، دنیاوی سیادت کا بھی درجہ عطا فرمایا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جو نبی علیہ السلام سرداری کا اتنا بڑا منصب عطا فرما رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ امت کی خیر خواہی ہے، اللہ اکبر، بے شک، امت کے ساتھ ہمدردی ہے، ایسے ہی ہے، امت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ بے شک۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں چونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا نئی چیزیں، تو اہل بیت کا تعلق صرف
پنج تن پاک سے نہیں ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں، بنات رسول بھی ہیں، ابنائے رسول بھی ہیں، اور بعض مورخین نے عمات رسول کو بھی شمار فرمایا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس شخصیت کا اس میں گرامی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کم لوگوں کو فرمایا بی ابی و امی، اللہ اللہ اکبر، کہ اے فلاں بالکل، شخص کہ بالکل، میرے بالکل۔ ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ سیدہ کی شان میں بھی یہی الفاظ اللہ ہیں۔ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ لفظ اللہ اللہ، پوری کائنات کا ہر ذی ایمان بالکل، شخص، بالکل، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ مال، دولت، بالکل، بالکل۔ تن، بدن، سب کچھ حضور پہ قربان۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حسن تو اتنا مجھے لاڈلا ہے کہ میری ماں بھی تیرے اوپر قربان، میں خود بھی تیرے اوپر قربان۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہاں ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے نبی علیہ السلام یہ کیوں فرماتے تھے بی ابی و امی؟ آپ پوری احادیث کا مطالعہ کریں نا، کہیں بھی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ میں تجھ پر قربان، یہ نہیں کہتے تھے، اور کسی شخصیت کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے امام حسن کے لیے فرمایا، نبی علیہ السلام جس کے لیے سی بھی ارشاد فرماتے تھے تو بی ابی و امی اپنی ماں اور اپنے ابا جی کا اسم گرامی ذکر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم جب لاڈ سے پیار سے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں قربان، بالکل، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری اماں اور میرے والد، میرے بابا اور میری ماں تجھ پر قربان۔ اصل میں یہ ایک پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام عرب کلچر کو آگے منتقل کر رہے ہیں کہ میری اپنی جان بھی کسی کی محتاج ہے، اتنی تجھ سے پیار ہے، میری جان بھی تجھ پہ قربان، جس کا میں محتاج تھا ان کی جان بھی تجھ پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جب زہری وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک با اختلاف روایت، مورخین کا قول ہوتا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال یا 7 سال تھی۔ حافظ ابن جرسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابی کی تعریف یہ ہے جو اپنے عقل اور خرد کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو دیکھے اور حضور الاسلام کی بات مبارک کو سن لے، اسے علم ہو جائے کہ فلاں کلمہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو صحابیت کا درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جہاں آل رسول ہیں وہاں صحابی رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لفظ کو ذکر کرنے کی خاص وجہ ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی کے میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ فی زمانہ میں اہل بیت کو ان کی شان اور مقام سے کہیں زیادہ غلو کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل اسلام غلو سے بھی پاک ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم غلو کے قائل نہیں ہیں، ہم غلو کو بھی ٹکراتے ہیں اور تغلیب کو بھی ٹکراتے ہیں۔ بالکل ہم کیا ہیں؟ ہم میانہ روی، الاقتصاد، المتوسط، بالکل، معتدل ہو کر چلیں۔ اور معتدل ہو کے درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو صحابی ہونا یہ بھی کمال کا درجہ ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اہل بیت ہونا یہ بھی کمال کا درجہ ہے۔ اب ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے اہل بیت کے متعلق کچھ عرض کروں، صحابہ کے متعلق کچھ عرض کروں، لیکن 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے سمجھنے کی کافی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ پوری دنیا میں تا آخر قیامت، تا اول قیامت، پوری دنیا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد نسل در نسل چلتی رہے گی، لیکن صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے کہ آل کا ہونا یہ نبی علیہ السلام کے نسب کی برکت ہے، اور صحابی بھی بنتا ہے نبی علیہ السلام سے، لیکن فرق یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے نہیں بنتا، ریاضات کے ذریعے سے نہیں بنتا، بلکہ نبی علیہ السلام کی دید سے بنتا ہے، نبی علیہ السلام کی دید سے بنتا ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت سے بنتا ہے۔ اب آپ کو جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں جو سمجھانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ آل قیامت تک رہے گی اور اصحاب وہاں تک رہیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتے آل کو قیامت تک کیوں چھوڑا اور اصحاب کو اپنے تک محدود کیوں رکھا؟ اللہ اکبر، یہ سوال ہے ایک، بالکل ایسے ہی۔ میرے خیال میں شاید میرے ناظرین نے بھی شاید فرسٹ ٹائم یہ کویسچن سنا ہو، آل کو قیامت تک کیوں رکھا
اور اصحاب کو حضور کے ساتھ متعلق کیوں رکھا؟ سادہ سا جواب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 مقامات پر فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بالکل. ایک مقام پہ فرمایا قرآن اور اسی کے ساتھ فرمایا اہل بیت، اور دوسرے مقام پر فرمایا میں تمہارے پاس قرآن اور اصحاب کو چھوڑ گیا. بالکل دونوں کے متعلق احادیث ہیں. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اپنے تک اس لیے محدود رکھا، آل تو بنتی رہے گی وسیلوں سے، اصحاب وسیلوں سے نہیں بنیں گے، یار کی دید سے بنیں گے. تو صحابی بننے کے لیے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا بھی کافی ہے. اور تیسرے نمبر اس بات سے نا مفتی صاحب آپ کی بات کو ٹوک رہی ہوں، ایک بات کی اور، اکثر لوگ نا جب اس چیز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں نا، وہ جو تھوڑا دینی علم سے جن کی وابستگی نہیں ہوتی، وہ اگر ان کو کیٹیگرائز کرنا چاہے تو وہ ایک کیٹیگری اس طرح بناتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا انبیاء، صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر علماء اور صلحاء. تو ان سب میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اہل بیت کہاں پہ، ان کا مقام یا تو بالکل ہی سب سے اٹھا لے جاتے ہیں، یا پھر وہ بالکل ہی ایسے اینڈ میں لے آتے ہیں. تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ جو پنجتن پاک ہیں، یا پھر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہے، وہ تمام کے تمام صحابیت میں شامل ہیں. بالکل یہ چیز کلیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اہل اسلام، ہمارے اندر بہت بڑی خامی ہے کہ ہم دیکھ کے دین حاصل کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا تھا، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، فارسی میں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تحقیق کی بازی ہو نا تو یہ مسلم قوم جو ہے وہ سو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی. حالانکہ اگر آپ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عقائد کی کتابوں کو پڑھیں تو عقائد کی کتابوں میں یہاں ناپ تول ہے ہی نہیں، یہاں ترازو ہے ہی نہیں. ہے بالکل ایسے ہی، ترازو ہے ہی نہیں. اب اگر یہ بات سمجھائی جائے نا کہ اب مثال یہی دی جا سکتی ہے نا کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک جگہ ہے. تو آپ پھر ان چیزوں کو کیوں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ شان اور مقام کے حساب سے انہیں اوپر رکھ دیا، انہیں نیچے رکھ دیا، انہیں یوں. سب پیارا کا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک ایک صحابی کو ایک ایک جملے سے ایسے بالکل الگ کر دیا کہ آپ کو لگے گا یہی سب سے زیادہ شان والے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات کہی، کسی اور کے بارے میں نہیں کہ ان کے بارے میں یہ والا جملہ ارشاد فرمایا. اس حساب سے سارے کی ساری باتیں ہیں. اس کا بہترین جواب دیا حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تعلق ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی، اور ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی. دونوں سے تعلق ہے. اب دونوں عورتیں ہیں، دونوں مستور ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے دیکھا جائے، مقام اور منزلت کے اعتبار سے سیدہ کائنات افضل ہیں، لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بھی قیامت کے دن جس کے ماتحت ہوں گی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. یہی جملہ میں اور عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب نبی علیہ السلام نے یہی جملے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا. کیا فرمایا؟ ابو بکر و عمر سیدہ کحول اہل الجنہ. میں بڑی ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا، اور انشاءاللہ ناظرین بھی اس کو پسند کریں گے. جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تاریخ کہتی ہے 56 سال تھی، 56. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک 47 تھی. تو یہ جو دونوں کی عمریں ہیں یہ ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکی ہیں، جوانی کی تو ہے نہیں. جنت میں تو سب کے سب جوان ہوں گے. تو یہی تو سوال بتا رہا ہوں میں آپ کو. بالکل. پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا میرا ابو بکر
اور میرا عمر بالکل، بزرگوں کے سردار ہیں. بزرگوں کے سردار ہیں. تو یہی جواب میں دینا چاہتا تھا کہ وہاں سارے جنتی جوان ہوں گے، لیکن اس دنیا کے اندر جو جوانی کی عمر سے گزر گیا وہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر اور عمر کی سرداری میں ہوں گے. جو جوانی کی عمر میں چلا گیا حضرت امام حسن اور حسین کی سربراہی میں ہوں گے. اور یہی سوال میرا ہے، دیکھیں امام حسن بھی اور امام حسین دونوں جوانی کی عمر میں نہیں گئے، بلکہ ایک 47 سال میں اور 50 کے بعد. تو سوال یہ ہے، یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، قیامت کے دن ان کے بھی 2 سردار ہیں، ان کا نام ابوبکر ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افضل البشر ابو بکر، بے شک حق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ایک گفتگو بھی ایک اور پوائنٹ دیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سردار فرمایا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سید سردار ہیں. بے شک بل یقین ایسا ہے. تو اس کے پیچھے آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ امت کی خیر خواہی، امت کی ہمدردی، یہ پیچھے در حقیقت وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مسلک کا کسی مذہب کا فیصلہ نہیں ہے. بالکل قرآن کا فیصلہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک نبوت نبی کہتے ہی اسے ہیں جسے اللہ نے عالم الغیب بنایا ہو. بے شک بالکل بالکل ایسے ہی ہے. پتہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، پہلے نمبر پہ انسان ہو، غیر انسان نبی نہیں بن سکتا. اور دوسرے نمبر پہ وہ نبی جو ہو وہ محتاج ہو صرف خدا کا، غیر خدا کا نہ ہو. تو نبوت کو، جب نبوت کسی نبی کو نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے اسے اعزاز ہی یہی ملتا ہے، کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب خبر دینے والا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو فرمایا کہ یہ میری امت کا سردار ہے، اور آگے فرمایا یہ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. ایک گروہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک حضرت سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب یہاں پر ایک بڑی محبت کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کب فرمایا؟ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 6 یا 7 سال تھی. نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اس وقت کا جب سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن کی حکومت ہوگی. حضرت امام حسن مجتبی کی عمر مبارک سے 7 سال نکالیں تو پیچھے بچتے ہیں 40 سال. اگر نبی علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں بھی یہ فرمایا ہو کہ میرا بیٹا آنے والے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا ایک پل کا کردار ادا کرے گا، تو عمر بنتی ہے 40 سال، وقت بنتا ہے 40 سال. تو سوال تو یہ پیدا ہوا، نبی علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کے علم ہے، نبی علیہ السلام تو 40 سال پہلے خبردار فرما رہے ہیں. بے شک ایک جملہ. اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میرا بیٹا صلح کرے گا، اس کی وجہ یہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان سے حساب لینا چاہتے تھے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہادی بصیرت سے فرما رہے تھے نہ بھائی ابھی موقع نہیں ہے، مدینہ پاک میں خون ریزی ہوگی، جنگ ہوگی، دجل ہوگا، تو اس لیے ہم اس مسئلے کو تھوڑا موقوف کرتے ہیں. اہم نقطہ، اتنی اہم بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت معاملہ جو تھا وہ تو تھا ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. بالکل ایسے ہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کا دوسرا موقف تھا، اور دونوں اپنے اپنے موقف پہ درست تھے. بالکل درست تھے. یہ اجتہادی مسئلہ تھا. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کو نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے خود مجتہد کا درجہ دیا. بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں، آگے جملہ فرمایا دعہ فإنہ مجتہد. یہ جملہ فرمایا ہٹ جا پڑے، وہ امیر معاویہ مجتہد ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول سنت کا درجہ رکھتا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب بات کرنے لوگ لگتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کس طرف وہ مڑ جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب جنگ ہوئی تھی تو سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف لڑنے والے امیر معاویہ تھے، تو امیر معاویہ کی کمان میں کون تھے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سگے بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا
امیر معاویہ کی جو جنگ تھی وہ فسادی نہیں تھی، اجتہادی تھی. یہ جملہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اجتہادی جنگ تھی، فسادی جنگ نہیں تھی. تو اس منظر کو نبی علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے، چونکہ آپ عالم الغیب تھے تو نبی علیہ السلام پہلے فرما رہے تھے میرا بیٹا اس جنگ میں سلو کا کردار عطا فرمائے گا. اسی وجہ سے 6 ماہ آپ نے حکومت فرمائی، سلطنت فرمائی، پھر آپ نے بیعت فرمائی. بیعت کے بعد اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضوی میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت تک جتنی ولایت کے مقام غوثیت کے ہیں وہ سارے کے سارے ملیں گے حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے. وجہ سبحان اللہ. حضرت سوری آپ کی بات کو یہاں پر ٹوک رہا ہوں، یہاں پہ ایک بات نا ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کر دیں کہ بالکل جب فتاوی رضوی میں ایک فتویٰ ہے کہ غوثیت کے، ولایت کے، یہ سارے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل پاک سے آئیں گے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مقام ہے، وہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں نا، اس اعتراض میں ولایت تو یاد رکھتے ہیں، ان کا جو ایک نسبی شرف ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اس ولایت پہ اعتراض اٹھانے کے چکر میں وہ جو ایک نسبی شرف کی بے ادبی ہو رہی ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. بعض دوست جو ہیں وہ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے السائل کالاعمی، جی کہ سائل جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اور ایسے بعض اندھے نہیں ہوتے، وہ بعض اندھے ہوتے ہیں آنکھوں کے اندھے، اور بعض ہوتے ہیں عقیدے کے اندھے. ایسے ہی ہے. ایسے لوگ عقیدے کے اندھے ہوتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان کی اولاد کو اس لیے ولایت غوثیت عطا فرمائی ہے. 3 کتب ہیں، 3 کتب اور 3 غوث الاعظم ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی پہلے غوث ہیں. سبحان اللہ. اور یہی چیز لکھی حضرت نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی خلافت کو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے قربان کر دیا تھا. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں بڑی اہم بات ہے، بڑی ہی اہم بات. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں ایک بڑا اہم چیز، میں وہی بات کر رہی تھی کہ آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جو ان کے جسم نازنین پر بوری اٹھا کر اور اس مشقت کے جو نشان ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی غمخواری اور ہمدردی کا کتنا بڑا ثبوت ہے. نبی علیہ السلام کی یہ تربیت ہے. بالکل. یہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. ہم لوگوں نے زبانوں سے قرآن پڑھا، یہ پکی بات ہے. ہم نے کبھی قرآن کی روح کو نہیں سمجھا. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں نبی علیہ السلام سے صرف سورۃ البقرہ سیکھی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ہم نے پڑھی بھی ہے، ساتھ سیکھی بھی ہے. ہم جو ہیں ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ نہیں لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی تربیت سے، اپنے رہن سہن سے اور اپنے سارے معاملات سے ان کو سکھایا، سمجھایا، پڑھایا. یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کا اپنا نواسہ ہو اور امت کی خیر خواہی نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، ایک روایت میں آتا ہے جب آپ کو فجر کی نماز میں زخمی کیا گیا، بندے کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور نماز مکمل ادا کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے 3 جملے کہے، فرمایا میں تم سے ڈرتا ہوں اللہ کے معاملے میں تمہارا مہمان تھا، تم نے مجھے مار دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. کیا آپ اندازہ لگیں، یہ عفو درگزر ہے. بالکل. یہ ہے محبت، یہ تربیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت کا اثر آپ دیکھیں نا. کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حکومت چھین لی ہے، اچھا تو نہیں کیا. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اگر انہوں نے اچھا نہ کیا ہوتا تو میں نہ دیتا. میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے میں نے ان کے سپرد کی ہے، امت کی خیر خواہی کی ہے. ایک بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے، وہ زبان زد عام و خاص ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، مہمان آئے ہوئے تھے. بعض روایات میں ایک لونڈی تھی اور بعض میں ایک غلام تھا. وہ کھانا بنایا تو شوربے والا،
تو وہ شوربہ ایک پیالے میں یا ایک گلاس میں لے کے آ رہے تھے یا اب خورا میں، تو پاؤں کی ٹھوکر لگی تو وہ شوربہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ گر گیا۔ اب یہ بات میرے نوجوانوں کے لیے ہے جن کو بات بات پہ اپنے سے بڑے کا احترام چلا جاتا ہے، چھوٹے پہ شفقت چلی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں نام لینا بڑا آسان ہے، کسی کا بھی نام لے لیں، میں فلاں کا محب ہوں، فلاں کا یہ ہوں، فلاں کا یہ ہوں۔ بھئی نام لینے سے کام نہیں ہوتا، ان کے عمل اور کردار اور تربیت سے کام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ اور تپتی ہوئی چیز، اور وہ بھی شوربہ، اور آپ میزبان بن کے مہمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اثر اندازی ہوگی۔ ارشاد فرمایا، ابھی جملہ کہنے والے تھے، آگے بھی تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، کہتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آگے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جملہ فرمایا عفوت، بھئی جب آپ نے کہہ دیا غصے کو پی لیا، جب میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ آگے کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ ان کی تربیت کیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے غلاموں کے اندر قرآن فہمی اتنی ہے، ایسی ہو، بالکل بالکل ایسی، جن کے غلاموں کے اندر قرآن فہمی ایسی ہو، تو آپ بتائیں کہ خود جو رسول اللہ کے غلام ہوں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہوں۔ یہی بات ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، اس کی تفسیر حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ پاک میں، مسجد نبوی شریف میں، اصحاب رسول کا جمع غفیر تھا۔ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی قرآن میں ہے وَشَهِدَ شاہد، یہ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں۔ آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس آپ بتاؤ۔ امیر المؤمنین فی التفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، جن کے متعلق حضور نے فرمایا، عامزاد تھے نبی علیہ السلام کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا ادب ہے، عرض کرتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں بتاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سب نے جواب دیا تو ایک جملہ فرمایا شاہد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے گواہی دینے والا، لیکن شاہد شاہدم کا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ مومن، دنیا کے اندر بھی جو کرے گا اللہ گواہ ہے، آخرت کے اندر جو دے گا اللہ اس کا بھی گواہ ہے۔ جب اتنے بڑے جید مفسر قرآن موجود تھے، یہ سب کی سب تربیت کا اثر ہے، بالکل تربیت ہے ساری کی، اور انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کی شکرنجی ہو گئی، جی اندازہ لگائیں آپ، بھائیوں میں ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، دوستوں میں ہو جاتی ہے، گھر میں پڑے ہو نا برتن، وہ بھی بالکل ایسے مثال ہے، یہ مشہور ہے، محاورتاً یہ جملہ ہے، بالکل بہن بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے۔ شکرنجی ہو گئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف نہیں لائے، حضرت امام حسین بھی تشریف نہیں لے گئے، دونوں بھائی اپنے اپنے گھر میں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، تو حضرت سیدنا امام حسن کو علم ہوا کہ میرے بھائی چھوٹے حضرت امام حسین مجھ سے خفا ہیں۔ آپ اپنی سواری پہ بیٹھے اور امام حسین کے گھر تشریف لائے، اور سیدھا آ کے آپ کو جپھی ڈالی، سینے سے لگایا، محبت بھرے جملے کہے، اور ارشاد فرمایا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے بڑے بھائیوں کے لیے، ارشاد فرمایا میرے حسین آپ میرے گھر نہیں آؤ گے تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، کوئی بات نہیں، پھر بھی تو میں بڑا ہوں، بڑا ہو کے میں تجھے معاف کرتا ہوں، آجا ہم دونوں بھائی ہیں اور سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، یہ دراصل سیرت ہے۔ مفتی صاحب ایک یہ بھی تو ہے نا اس طرح سے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ جو معافی کرنے میں پہل کرتا ہے نا، اللہ اسے یہ آپ کا پسند قول فرماتا ہے، یہ آپ کا قول ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو معافی کے اندر پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معافی کے اندر بھی پہل فرماتا ہے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، اور مقصود یہ ایام جو ہوتے ہیں، جیسے آج کا ایک خصوصی ایام ہے حضرت سیدنا امام حسن کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایام صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم منا لیں ختم ہو جائے، نہیں، اصل میں تربیت مقصود ہوتی ہے، ان کی زندگی کے، بالکل ان کی سیرت کو جاننا، ان کی زندگی نے ان کے عفو و درگزر ہیں، سخاوت کا عالم کیا ہے، عبادت دیکھیں، عبادت کا عالم دیکھیں،
ایسے ہی ایسے دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عبادت اندازہ لگے 25 انہوں نے حج کیے، وہ بھی پیدل، اللہ مدینہ پاک سے تشریف لے جاتے، وہاں پر رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ 2,000 درہم بیٹھے بیٹھے تقسیم فرما دیتے۔ فرما دینا، بے شک ایسے ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی کہ میں بھوکھی ہوں، مجھے کھانا دو۔ آپ نے غلام کو بلایا، اور ماشاءاللہ لڑکی خوبصورت تھی، اچھی سی، اللہ نے حسن دیا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اسے کھانا بھی دو، اور کھانے کے بعد آپ اس کو میری طرف سے 20 بکریاں دے دینا اور 7 درہم دے دینا۔ جب وہ بچی چلی گئی، حضرت امام حسن سے غلام نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ مقصود تھا کھانا کھلانا، آپ کھانا کھلا دیتے، وہ چلی جاتی۔ فرمایا کھانا اس کی ڈیمانڈ پہ تھا، آگے عطا ہماری عطا پہ تھی۔ اور ساتھ ایک جملہ فرمایا، یہ بھی جملہ سمجھنے والا ہے، فرمایا بچی کو اللہ نے کمالات سے نوازا ہوا تھا، ظہری حسن سے نوازا ہوا تھا۔ دنیا ایک فریب ہے، کوئی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیتا۔ ہم اس کو نے بکریاں اس لیے دی ہیں کہ جب باہر جائے گی تو اس کے پاس مال ہوگا، لوگ مال کی وجہ سے اس سے شادی اور نکاح کر لیں گے۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ کون سے ایسے پہلو ہیں، میں کہتا ہوں یہ ایسا نوازا ہوا ہے امت کو ہر پہلو میں۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسی شخصیات ہیں، یہ ایسے نگینے ہیں، ایسے ہیرے ہیں، جس کو جس سمت اور طرف سے دیکھا جائے ہر طرف سے لاجواب نظر آتے ہیں، اور کس کس عنوان کو اور کس کس ٹاپک کو اور کس کس جہت کو کلام میں شامل کریں۔ مفتی صاحب بالکل ایسے، یہ جہتیں اتنی زیادہ ہیں آپ کی سیرت کی کہ ہر ایک جہت پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ پروگرام کا بالکل اختتامی وقت چل رہا ہے ہمارا، تو ایک تھوڑی سی گفتگو، میرا تھوڑا سا دل تھا کہ اس پر بھی ہو جائے کہ چونکہ آپ کی ولادت کا دن ہے آج، تو آپ کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی جو ایک شان ہے کہ آپ کو گھٹی کس نے دی، وہ سب سے پہلا قطرہ حلق میں جاتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ میرے سامعین ضرور اس بات کو سمجھیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی مبارکہ کی یہ سب سے پہلی خوشی تھی جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ شواہد النبوہ شریف کے اندر لکھا ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو مسجد نبوی شریف میں انتظار کر رہے تھے، ایسے ہی ہے جی، کہ کب میری ام الفضل کب تشریف لائیں گی اور مجھے اس کی خیر خبر ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، 2 کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تحنیک مبارک، گڑتی مبارک، گٹھی مبارک نبی کریم علیہ السلام نے خود عطا فرمائی۔ آپ یقین کریں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، بے شک ایسے ہی، اور اس سے بڑھ کر کیا، بے شک ایسے۔ ایک جملہ صالحین لکھتے ہیں بڑا پیارا، فرمایا کہ بعض لوگوں کو علم آتا ہے علم حاصل کر کے، امام حسن اور حسین وہ شخصیت ہیں جن کو علم حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے حاصل کیا کہ خود عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسرا اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام نے اذان دی ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اذان دی ہے؟ تو اگر اذان دی تو اذان کس انداز میں دی ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوے کے موقع پہ بعض بخاری شریف کی شروحات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذان دی تو وہاں الفاظ کے اشہد انی رسول اللہ۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام، یہ متفقن علیہ فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، یہ صرف 2 خاص نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے علاوہ بھی بعض ایسے مدینہ پاک میں بچے یا بچیاں تھیں جن کے کانوں میں نبی علیہ السلام نے خود کان مبارک میں اذان عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اندازہ لیں جس کے منہ میں نبی علیہ السلام کا پہلا لعاب دہن ہو اور جس کی کان میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی صدا ہو، تو بڑا ہو کر امیر المومنین بھی بنے گا تو کیا بنے گا۔ یہی وجہ ہے، میں اپنی بات کو بہت مختصر ٹائم میں شارٹ کرتا ہوں، یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گھڑتی مبارک کی برکت سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کو قربان کیا تھا نبی علیہ السلام کی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ یہ اس گھڑتی کا اثر تھا کہ نبی علیہ السلام نے سب کچھ ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک جن کا حسب اعلیٰ، نسب اعلیٰ، جن کا ذکر اعلیٰ، اور
یقیناً جو ان کے غلام ہو جائیں اللہ انہیں بھی اعلیٰ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت، بڑی سعادت ہے کہ اللہ ان کے غلاموں میں ہم جیسے فقیروں کا بھی نام درج فرما دے۔ اللہ ان کی آج کی اس مبارک دن کے صدقے، ولادت باسعادت کے صدقے میں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام بھی ڈال دیا جائے، ان کا ذکر کرنے والوں سے، ان سے محبت کرنے والوں میں ہم جیسے فقیروں کا نام بھی آ جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ پھر سے آپ کو تکلیف دیں گے، پھر سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدعو کریں گے۔ آج کے لیے بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔